جی السلام علیکم جی، عبید عرض کر رہا ہوں۔ اچھا، زندگی کا جو مزہ ہے نا، جو لطف ہے، یہ سٹرگل میں ہے، یہ آسانی میں نہیں ہے۔ اچھا، کہتے ہیں جی سب سے بہترین کھانا کون سا ہے؟ اچھا، سب سے بہترین کھانا وہ ہے جو آپ شدت کی بھوک میں کھاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اجر دے، آسانیاں کرے میرے لیے، میں اپنے لیے ہی دعا کرتا ہوں۔ بات ایک کہنے جا رہا ہوں کہ روزے جو ہے نا، مطلب یہ میں بہت مدت سے رکھتا ہوں، تقریباً 38 سال ہو گئے کہ قدرت نے میرا کوئی نہ روزہ قضا بھی نہیں کروایا۔ اچھا، اس میں قضا کا یہ ہے کہ سحری سوری کا نہیں ہے، کھائی ہے نہیں کھائی ہے، مطلب مجھے اللہ تعالیٰ اجر دے، آسانیاں کرے میرے لیے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ یہ جو بھی ثواب ہے مجھے ملے اس کا، جو میں یہ بھوکا رہا ہوں، روزے رکھے ہیں، اللہ تعالیٰ دے گا مجھے میری نیت پہ۔ لیکن میرے لیے اس کا سب سے بڑا اجر یہ ہے کہ میں نے یہ جو افطاری کی ہے نا، تو میں نے زندگی میں کبھی اس کے مقابلے کا ٹیسٹ نہیں دیکھا۔ اور وہ ٹیسٹ بھی یعنی کہ ہم کوئی خاص اس کی کرتے بھی نہیں ہیں، وہ کیا کہتے ہیں، کوئی اہتمام نہیں۔ یعنی کہ سب سے زیادہ جو مزہ ہے نا کھانے کا، وہ بھوک ہے۔ جس شدت سے آپ کو بھوک لگتی ہے نا، تو آپ ایک چٹنی کے ساتھ روٹی کھا لیں، تو اس کے مقابلے میں آپ انواع و اقسام کے کھانے آپ رکھ لیں، تو مجھے بتائیں بھوک نہیں ہوگی تو مزہ آئے گا؟ 2 روٹی کھانی ہوتی ہیں تو ختم۔ اسی طرح زندگی کا مزہ جو ہے نا، مسائل میں، سٹرگل میں، جد و جہد میں۔ اب میں کہنا نہیں چاہ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ ایسے حالات نہ کرے، میں لفظ مسائل استعمال کر رہا ہوں، کسی حد تک آپ اس کو چیلنجز کہہ لیں، میں لفظ مصیبتیں استعمال نہیں کرتا۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں، جس طرح کسی بھی ڈرامے کا جو کردار ہے نا، وہ ڈائریکٹر سب سے مشکل کردار جو ہے نا، وہ سب سے بہترین اداکار کو دیتا ہے، اسی طرح جو معاشرے کے مشکل کردار ہے نا، وہ اللہ تعالیٰ مضبوط لوگوں کو دیتا ہے۔ یہ مسئلے، مسائل، مصیبتیں، پریشانیاں ان پر آتی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ سمجھتا ہے کہ یہ مضبوط ہیں، یہ ان کا حل کریں گے، یہ معاشرے میں کوئی نہ کوئی انقلاب لائیں گے۔ یہ کمزوروں کا کام نہیں ہے۔ والدین کو یہ چاہیے کہ وہ ساری ذمہ داری اولاد کی نہ لے، اس کو راستہ ٹریک ہی بتائیں۔ یہ نہ کریں کہ جی ان کو میں گھر بنا کے دے دیتے ہیں، ان کی شادی کر دیتے ہیں، ان کو کاروبار کرا دیتے ہیں۔ اللہ والے کام اللہ کو ہی کرنے دیں۔ زندگی میں بچوں کے لیے، اولاد کے لیے، ٹین ایجر کے لیے، جوانوں کے لیے مسئلے تو نہ چھوڑے، لیکن ان کے کرنے کے لیے کچھ چھوڑ دیں۔ ایسا نہ ہو کہ وہ یہی سوچے کہ آج کون سی عیاشی کرنی ہے، کہاں پہ پیسے خرچنے ہیں، کس پہ جا کے پیسے اڑانے ہیں۔ انسان کو کل کی فکر رہنی چاہیے، کل کی روٹی کی فکر رہنی چاہیے۔ جب انسان کل کی روٹی کی فکر سے آزاد ہو جائے گا، ویسے اس کا ایک پازیٹیو یہ ہے کہ وہ کریٹیو ہو جائے گا۔ روٹی کی فکر سے آزاد ہوتے اصولی طور پہ، ویسے روٹی کی فکر سے آزاد ہو کے ہی انسان
عقائد کا مالک بنتا ہے۔ نظریہ عقیدہ اس کا اس وقت شروع ہوتا ہے جب اس کا پیٹ بھرتا ہے اس کی، ورنہ نارملی لوگ یہی ہوتے ہیں کہ ان کا عقیدہ مذہب ایمان روٹی ہوتی ہے، اس کے لیے وہ غلط صحیح کی تمیز نہیں کر سکتے۔ رشتہ دار ہو، اولاد ہو، خاص طور پر اولاد ہو، خدا را اس کے لیے اتنا مت کریں کہ ان کے کرنے کے لیے کچھ نہ بچے۔ جی السلام علیکم۔